الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 خصلتیں جس شخص میں ہوں وہ خالص منافق ہے۔ اس بندے میں 4 عادتیں پائی جاتی ہوں وہ خالص منافق ہے۔ اگر ایک بھی عادت ہو پھر بھی اس کے اندر وہ ایک عادت جو ہے منافقت کی اس کے اندر موجود ہے۔ وہ کون سی 4 باتیں ہیں؟ نمبر 1 کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ اور نمبر 2 جب بھی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جب بھی کسی کے ساتھ معاہدہ کرے گا تو اس کو نہ نبھائے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ اگر کسی سے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ دے گا۔ جھوٹ ایک لعنت ہے، جھوٹ ایک برا عمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن آج ہم جھوٹ سے باز نہیں آتے۔ ہم نے جھوٹ کا نام بدل دیا، جھوٹ کا نام ہم نے بہانہ رکھ دیا۔ ہر وقت جھوٹ، ہر وقت جھوٹ۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی ہم داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ او بھائی، جھوٹ کا تعلق داڑھی کے ساتھ کیا ہے؟ جھوٹ کا تعلق تو کلمے کے ساتھ ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اب کلمہ پڑھنے کے بعد جھوٹ بولا تو جھوٹ کا تعلق جو ہے وہ کلمے کے ساتھ ہے، داڑھی کے ساتھ نہیں ہے، کلمے کے ساتھ ہے۔ آپ نے داڑھی نہ رکھ کر ڈبل گناہ کیا، ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ اور ایک داڑھی نہ رکھنے کا گناہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ جب پھر جھوٹ بولتا ہے تو پھر وہ اور دور چلا جاتا ہے۔ تو جب رحمت کا فرشتہ ہی نیڑے نہیں آتا تو پھر انسان حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جھوٹ ایک لعنت ہے، ایک برا عمل ہے، اس لیے کہا گیا کہ جھوٹ بولنے والا منافق ہے۔ اور دوسری نشانی یہ بتائی کہ جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، کہ مومن جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے۔ وعدے کا خلاف ورزی کرنے والے کو بھی حضور نے منافق کہا۔ اور تیسری نشانی یہی بتائی کہ جب کسی کے ساتھ معاہدہ کرے یا کسی کام کا معاہدہ کرے تو اسے نبھائے، معاہدے کو نہ نبھانے والا بھی منافق ہے۔ اور چوتھی نشانی یہ بتائی کہ جب کسی سے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، یہ بھی منافقت کی نشانی ہے۔ یعنی کسی کے ساتھ جھگڑا کیا تو فوراً اپنے سے باہر ہو گیا، اپنے آپ سے باہر ہو گیا، فوراً گالی گلوچ پہ اتر آیا، تحمل نہیں کیا، تو یہ 4 چیزیں، 4 عادتیں جس میں ہوں وہ منافق ہے۔ اگر ایک بھی ہو تب بھی وہ منافق ہے، یہاں تک کہ وہ اس عادت کو چھوڑ نہ دے۔ تو حضور کا ایک اور فرمان ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت نہ بھیجے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، کوئی شخص اپنے ہی والدین پر لعنت کیسے بھیجے گا، کیسے بھیج سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ شخص دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا تو دوسرا بھی اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو برا بھلا کہے گا۔ یعنی گالی بھی ایک برا عمل ہے۔ جب آپ کسی کے والدین کو گالی دیتے ہیں تو اگلا آدمی اگر بد اخلاق ہوا تو وہ بھی آپ کو گالی دے گا اور وہ گالی آپ کے ماں باپ کو آئے گی۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، یعنی اس کا ایمان بالکل مکمل ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھا اور کامل ایمان والا بنائے، جھوٹ سے ہمیں بچائے، بددیانتی سے بچائے، دھوکے بازی سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching our video and kindly subscribe my channel, like and share with all friends and all social media platforms.